کب سے یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں؟ کہا جب سے اللہ ہے تب سے قرآن اور علی ساتھ ساتھ ہیں۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، یہ بھی مان لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ علی کی کچھ اور صفتوں کو بھی بتائیے تاکہ ہم بات کریں تو ہمیں مزہ آ جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا دیکھو میں نے ایک ذمہ داری تم پر عائد کر دی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے میں نے 1,24,000 نبیوں کی نبوت کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہوں، اور میں بھی میرے ہی ذریعے سے ان کو نبوتیں عطا کی گئی ہیں۔ جب اللہ نے روحوں کو خلق کیا تھا تو اللہ نے عہد دیا تھا نبیوں سے بھی، اوصیوں سے بھی، اولیاء سے بھی، نبیوں سے عہد دیا تھا دیکھو جانا اور جا کے محمد کی نبوت کا اقرار کرنا، جانا اور محمد کی نصرت کرنا، یعنی میری وجہ سے انہیں نبوت بھی ملی ہے اور میری وجہ سے ان کو یہ مقام بھی ملا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، یہ حدیث بھی ٹھیک ہے آپ کی کہ آپ کے وجہ سے ہی تمام نبیوں کی نبوتیں رکی ہوئی ہیں۔ ہم نے کہا پھر اللہ نے کہا کہ اگر تم نے یہ نبوت کا کام نہ کیا تو تم نے بھی نبوت کا کوئی کام نہ کیا۔ یہ نبی کون ہے؟ یہ نبی وہ ہے کہ جو اللہ کا حبیب ہے، یہ نبی وہ ہے کہ جو اللہ کا خاص نبی ہے، اللہ کا خاص بندہ ہے۔ پروردگار نے پوری کائنات اس کی وجہ سے سجائی ہے، تو پروردگار اپنے ہی نبی کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو یہ ایسا کون سا کام ہے کہ 1,24,000 نبیوں کی نبوتیں بھی رکی ہوئی ہیں، اور اس آخری نبی کو بھی کہہ رہا ہے اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو نبوت کا کوئی کام نہ کیا۔ اگر تم نے یہ کام نہ کیا نبوت کا کوئی کام، سوال سمجھ میں تو آ رہی ہے نا؟ سوال پڑھ لیجیے۔ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ محبت کی وجہ سے سارے نبیوں کی نبوتیں رکی ہوئی ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، اللہ کے رسول کی وجہ سے تمام نبیوں کی نبوتیں رکی ہوئی ہیں۔ آخری نبی ہے لیکن اللہ اعلان کر رہا ہے اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے نبوت کا کوئی کام نہ کیا۔ ہم نے کہا پروردگارا یہ کون سا کام ہے جس کے لیے تمام نبیوں کی نبوتیں داؤ پر لگی ہوئی ہیں؟ نبوت کوئی عام عہدہ اور منصب نہیں ہے، رسالت کوئی عام رسالت کا عہدہ نہیں ہے، منصب نہیں ہے، خاص منصب ہے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا خاص بندہ ہو۔ ہر نبی، ہر بندہ تو نبی نہیں ہو سکتا۔ 1,24,000 نبی اور ان کی نبوتیں داؤ پہ لگی ہیں، اور یہ کام نہ کیا تو کوئی کام نہ کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا دیکھو یہ کام وہ کام ہے جن اللہ نے سمجھانا تھا کہ اگر اس کے ذریعے سے زندگی گزارو گے، اس کے ساتھ ساتھ رہو گے تو تمہاری زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی۔ ہم نے کہا یہی تو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جس کی بات کی جائے وہ بات کرنے کے قابل بھی تو ہو، اس کو ہم جانتے بھی تو ہو کہ وہ بات کر رہے جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے وہ شخص کیسا ہے، کیسی اہمیت ہے، کیسا منصب ہے، کیسا عہدہ ہے اس کے پاس، وہ بندہ کیسا ہے، وہ بندہ کیا کرتا ہے، بندہ کہاں کا رہنے والا ہے، بندہ کہاں جائے گا، اب کہاں رہتا ہے، سارا معلوم ہونا چاہیے تو پھر بندہ بات کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ پہلے کہا جو میں حدیث پڑھ چکی، العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو اس حدیث سے واضح ہوتا ہے جہاں کا قرآن ہے وہیں کا علی ہے، جہاں کا قرآن ہے وہیں کا علی ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھو، اللہ کے رسول نے کہا آپ دیکھنا ہے کہ ان کی وجہ سے جو نبوتیں رکی ہوئی ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ سخت گرمی میں مجھے روک لیا گیا یہاں پہ میرا پیغام پہنچا دے، اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو تمہیں کوئی کام نہ کیا۔ اب اللہ کے رسول نے اللہ کی بات مان کے پورے کا پورا علی اٹھا کر سامنے کر دیا کہ من کرد مولا کا علی مولا۔ جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور جو رسول کا مولا مانتا ہے، جس جس کا نبی مولا ہے، جس جس کا رسول مولا ہے، جس جس کا محمد مصطفیٰ مولا ہے، جس جس کا آقا مولا ہے، جس کا رہنما محمد مصطفیٰ ہے، بس اس کا علی مولا ہے۔ پوری حدیث کا نچوڑ یہ ہے کہ رسول نے جاتے جاتے ایک پیغام دیا، دیکھو علی کے ذریعے سے زندگی گزارو تمہاری زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی۔ بس اس حدیث پر آ کے اللہ کے رسول نے کو بند کر دیا،
کہا دیکھو میں جاتے جاتے ایک بات بتا رہا ہوں، 23 سال کی زندگی گزارنے کے بعد نبوت کی زندگی، رسالت کی زندگی، 40 سال اللہ کے رسول نے تبلیغ نہیں کی گئی، اعلان رسالت نہیں کیا، رسالت کے اعلان رسالت کے بعد 23 سال تبلیغ کی زندگی تھی، رسول کی رسالت کی زندگی ہے۔ اس 23 سالہ رسالت کی زندگی میں رسول نے کہا میں نے ہر جگہ پر بتایا ہے، تمام بیانات دیے، تمام موضوعات دیے، تمام حوالے دیے، اللہ کی بتائی ہوئی ہر بات آپ تک پہنچا دی، لیکن دیکھو اللہ نے تب تک مجھے نہ چھوڑا جب تک یہ پیغام نہ پہنچا دیا۔ بس سمجھ لو کہ یہ پیغام اتنا اہم ہے کہ نبی بھی بچ نہیں سکتے ہیں جب تک مالک ان کو مولا بہاداری اور مولا نہ پہنچا دے۔ اب رسول نے کہا سید مجالسوں کا ذکر علی اپنے بیٹھا ہے۔ سمجھ میں آیا علی کون ہے؟ علی وہ ہے جس کی وجہ سے تمام نبیوں کی نبوتیں رکی رہے، اس کے اعلان پر اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا، اب پہنچا دیا گیا وہ پیغام جو رسالت کو پہنچانا تھا۔ من کو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اگر غدیر سمجھ میں آ گئی ہوتی تو کبھی کربلا نہ ہوتی، اگر غدیر کو مان گئے ہوتے تو کبھی کربلا نہ ہوتی، اگر غدیر کو مانتے ہوتے تو آج اس پر شہزا بیان نہ ہوتے۔ غدیر کو بھولنے کا نام کربلا ہے، بھول گئے غدیر لوگ، وہ پیغام بھول گئے تو اللہ کے رسول بھول گئے۔ آج آپ جس خاص مقصد کے لیے یہاں جمع کی گئی ہیں وہ علی کی علی بیٹی کو پرسان ہے۔ سب مائیں بیٹھی ہیں، جیسے آپ نے فضائل خاموشی کے ساتھ سنا ایسے مسائل میں سنیں، فضائل میں گزارا ہو جاتا ہے، مسائل میں گزارا نہیں ہوتا۔ جب ایک ماں کا دکھ بیان کیا جا رہا ہو دوسری ماں خاموش رہے، اس ماں پر کیا گزرتی ہے وہی ماں۔ مجھے نہیں معلوم میری کس بہن کے ساتھ کربلا کی ام المصائب بیوی بیٹھی ہے، اپنے بچوں کا پرسہ لیتی ہے، بس آپ کا ذہن بنا رہی ہوں تاکہ جتنا ظرف ہمارا ہے اس سے رزق معرفت لیتے ہوئے بیوی کو پرسہ لے سکتے ہیں۔ دیکھیے کسی گھر میں کسی ماں کے بچے مر جائیں، بات کو آسان کر دیتی ہوں، کسی ماں کے بچے مارے جائیں اور آسان کر دیتی ہوں، کسی ماں کو خبر مل جائے کہ اس کا بچہ مارا گیا۔ کائنات میں واحد ایک چیز ہے جو اللہ نے برابر میں تقسیم کی ہے، وہ ہے ممتا۔ کوئی خاتون یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے پاس زیادہ ہے اس کے پاس کم ہے۔ جتنی محبت میں اپنے بچے سے کرتی ہوں اتنی محبت آپ اپنے بچے سے کر رہی ہیں۔ ایک ماں شام سے سفر کر کے آتی ہے اپنے بچوں کا پرسہ لیتی ہے، اور یہ کوئی عام ماں نہیں، بہت سارے مسائل برداشت کرنے کے بعد اپنے بچوں کا پرسہ لے کے آتی ہے۔ 28 رجب کو جب قافلہ چلا تو اجازت طلب کرنے کے لیے جناب زینب اپنے گھر میں آئی اور جناب عبداللہ سے کہا کہ مجھے جانے کی اجازت دیجیے، میرے بھائی سفر میں جا رہے ہیں۔ جناب عبداللہ نے اجازت دی اور کہا جو لے کر جانا چاہتی ہوں اس بڑے گھر سے لے کے جاؤ۔ حضرت اللہ جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خدا اور اس کے معرفت اللہ کرے، جو ابھی تک تیاری میں ہے خدا اس کو بھی رونا کرے۔ رونا زندگی کی علامت ہے، وہ انسان زندہ نہیں ہے جو روتا نہیں ہے۔ دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو جو ڈاکٹر ہے وہ اسے مار مار کے رلاتے ہیں،
سے جو انسان